بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اقساط کی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو آراز تجاویز ہیں وہ کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ میں نے کہا نا، میں ہر کام اپنے طریقے سے کروں گا، تو بس تم زیادہ پریشانی مت لو اور ڈیرے پہ جاؤ۔ ہم نے تمہارا غصہ دور کرنے کے لیے کچھ انتظامات کیے ہیں۔ چہرے پر مگر وہ مسکراہٹ سجاتے حیدر شاہ نے ایک بار پھر سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا تو مراد شاہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ شکریہ بابا سائیں، ان کا ہاتھ تھام کر اس پر بوسہ دیتے مراد شاہ نے نہال ہوتے کہا، اور انہیں شام کو ملاقات کا کہتے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹھیک 5 بجے آرام نے گھر کے باہر ہارن دیا تو زارون نے معاذ کو کچھ دیر میں آنے کا بتاتے اپنا موبائل اور والٹ دیتے بہر کا رخ کیا۔ السلام علیکم۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی زارون نے سلام کیا، جس پر سر ہلتے آرام نے خاموشی برقرار رکھتے گاڑی کو ریورس کرتے سڑک پہ ڈالا۔ کیا ہوا؟ ایسے چپ چپ کیوں ہو؟ کچھ منٹ گزرنے کے بعد بھی دوسری طرف خاموشی دیکھ کر زارون نے حیرت سے پوچھا، جس کا جواب دینے کی بجائے آرام نے ایک ناراض نظر اس پر ڈالتے میوزک سسٹم آن کیا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتانا پسند کرو گے؟ اسے پھر سے خاموشی سے ڈرائیونگ میں مشغول ہوتا دیکھ کر زارون نے بیزاری سے سوال کیا۔ آرام کیا مسئلہ ہے یار؟ صبح والی بات سے ناراض ہو؟ سسٹم آف کرتے زارون نے اس کی طرف سے ابھی بھی کوئی جواب نہ پا کر جھنجھلاتے ہوئے اندازہ لگایا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی سے ناراض ہونے کی؟ اور ہاں، تمہاری دوست کی ضرورت صرف مجھے ہے، اس لیے تم جب چاہو جیسے چاہو مجھ پہ روک ڈال سکتے ہو، کیونکہ تمہیں پتہ کہ مجھ مسکین نے پھر مصیبت کے وقت تمہارے پاس ہی آنا۔ چہرے پر افسردگی سجائے آرام نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اف بس کرو یار، اب تم اتنے بھی مسکین نہیں، اور ایسی فضول باتیں نہ کیا کرو کہ تمہیں میری ضرورت ہے، مجھے نہیں۔ اس کی بات کا برا مناتے زارون نے ونڈو سے باہر دیکھا۔ ہاں تو میں نے اتنے پیار سے شکوہ کیا ہے زارون، تم کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ اور تم نے آگے سے مجھے ڈانٹ دیا۔ ٹال لیتے آرام نے تیوری چڑھاتے اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہا۔ اچھا ٹھیک ہے، سوری، میری ہی غلطی ہے، اور پلیز یہ لڑکیوں کی طرح ری ایکٹ مت کیا کرو کہ پیار سے شکوہ کیا۔ اس کی نقل اتارتے زارون نے مزید بات بڑھانے کے بجائے خود ہی معذرت کرتے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ سوری، معاف کرتی میری جوتی، وہ بھی تم جیسے بدتمیز شخص کو جس کو نہ تو میری پرواہ ہے نہ ہے میری ناراضگی کی۔ اور ہاں، ایک شرط پہ معافی ملے گی۔ ابرو اچکاتے آرام نے احسان جتانے والے انداز میں اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ کون سی شرط ہے؟ چٹی حس سے کسی خطرے کی بو محسوس کرتے زارون نے پوچھا تو آرام کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہی کہ تم مجھے دوبارہ ڈانٹو گے نہیں، اور آج کی میری ساری شاپنگ کا بل تم ہی پے کرو گے، پرسکون لہجے میں کہتے وہ ایک بار پھر سے زارون کو آگ لگا چکا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری ناراضگی۔ اور ہاں، میرا باپ کوئی بینک کا مالک نہیں جو میں آئے دن تمہارے فضول خرچے پورے کرتا پھروں۔ تو ٹھیک ہے، نکلو میری گاڑی سے۔ اس کی بات سنتے ہی سڑک کے بیچ گاڑی روکتے آرام نے اپنا فیصلہ سنایا تو زارون نے باہر تیز برستی بارش کو دیکھا، جو بن بلائے مہمان کی طرح کبھی ہلکی ہو جاتی تو کبھی تیز۔ اترو، سوچ کے آ رہا ہو؟ پیچھے سے ہار کی آواز پر آرام نے سنجیدگی برقرار رکھتے کہا تو زارون نے پلٹ کر اسے ایک گھوری سے نوازا اور بارش کی پرواہ کیے بنا ہی دروازہ کھولا، جو آرام نے فٹ سے دوسری طرف سے لاک کر دیا۔ دروازہ کھولو، نہیں کھلتا۔ اسے مکمل طور پر غصے میں بھرا دیکھ کر آرام نے ہٹ درمی قائم رکھتے جواب دیا، اور پیچھے مسلسل ہوتے ہارن سے تانگ آتے گاڑی آگے بڑھائی۔ میں نے کہا دروازہ کھولو اور روکو گاڑی، مجھے نہیں جانا کہیں بھی تمہارے ساتھ۔ اب کی بار زارون نے غصے سے کہتے سٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے اسے دوسری جانب مڑا، جو آرام کے سنبھالتے سائیڈ پر کھڑی گاڑی کے اندر جال گئی۔ بھگتو اب۔ اسے بے یقینی سے لمبی لمبی سانس لیتا دیکھ کر زارون نے دوسری طرف سے ان لاک کرتے اپنی طرف کا دروازہ کھولا، اور دوسری گاڑی کے مالک کو گاڑی سے نکلتا دیکھ کر آرام کو ہکا بکا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ ہاں جی برخردار، نکلو باہر۔ اگر گاڑی چلانا نہیں آتی تو سڑکوں پہ لے کر کیوں نکلتے ہو؟ ایک لگ بھگ 50 سال کے آدمی کو اپنی کھڑکی کے قریب جھکتا دیکھ کر وہ ہوش میں آیا، اور زیر لب زارون کو سلواتوں سے نوازتے باہر نکلا۔ سر، آئی ایم سوری، وہ میں ایک بلی کے بچے کو بچاتے بچاتے آپ کی گاڑی کو دیکھ نہیں پایا۔ آرام نے گاڑی کی بائک سائڈ کا حشر دیکھ کر فوراً اسے معذرت کی۔ بہت اچھے، بلی کے بچے کو بچاتے بچاتے انسان کے بچے کو بے شک اوپر پہنچا دیتے، اور میں تم جیسے لڑکوں کے یہ بانے اچھے سے سمجھتا ہوں۔ شاباش، جلدی سے 30,000 نکالو۔ آرام کا گریبان پکڑتے اس آدمی نے ہلکا سا جھنجھوڑا تو پاس کھڑے دوسرے لوگ بھی ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ سر پلیز میری بات سنیں، یہ میری گاڑی نہیں ہے، میں تو ڈرائیور ہوں، اتنے پیسے کہاں سے دوں گا؟ زارون سے اس بات کا بدلہ لینے کا ارادہ کرتے آرام نے رونی شکل بنائی۔ شکل سے ڈرائیور لگ تو نہیں رہے؟ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے اس آدمی نے مشکوک انداز میں کہا۔ بس انکل کیا کرے، دنیا ہے ہی اتنی ظالم،
अच्छी शक्ल वालों के पास पैसा नहीं और बुरी शक्ल वालों के पास ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। उनकी गाड़ी की जानिब इशारा करते अरहम ने अपने ही धुन में आह भरी, ओए मैं तुम्हें बुरी शक्ल वाला लगता हूँ, पकड़ो इसको, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। उसकी बात सुनते ही उस आदमी ने कानों तक सुर्ख होते पास खड़े लोगों को इशारा किया तो उनका इरादा समझते ही अरहम ने गाड़ी वहीं छोड़कर सड़क की दूसरी जानिब दौड़ लगा दी। कहाँ से आवारागर्दी करके आ रहे हो? उसे दबे पांव अपने कमरे की तरफ जाता देखकर नैला बेगम ने ऐन उसके सर पे छप्पा मारा। वो मामा, वो मैं इब्राहिम के साथ था। थूक निकलते रजा ने कोई बहाना न सुझाई ना देने पर जल्दी से इब्राहिम का नाम लिया। इब्राहिम तो थोड़ी देर पहले तुम्हारा पूछ के गया है, तुम कौन से इब्राहिम के साथ थे? अपनी कमर पर हाथ रखते उन्होंने फौरन उसकी चोरी पकड़ी, जिस पर गुड़ बढ़ाते हुए उसने इब्राहिम के बाद में खबर लेने का सोचा। वो मामा, मैं पहले इब्राहिम के साथ ही था, फिर रास्ते में मुझे अपना एक क्लास फेलो मिल गया, मैं इसके साथ नोट्स बनाने चला गया था। सर खुजाते रजा ने एक नया बहाना बनाते सामने से आते नूर को देखकर ज़ेरे लब इस्तग़फ़ार पड़ा। मामा झूठ बोल रहा है, अगर नोट्स बनाने गए थे तो कहाँ है नोट्स, दिखाओ। उसकी बनी बनाई तरकीब पर पानी फिरते नूर ने आगे हाथ बढ़ाया। वो नोट्स तो मैं वहीं छोड़ा है, सुबह मेरा क्लास फेलो ले आएगा। उन दोनों को बारी बारी देखते रजा ने एक माकूल सी वजाहत दी। मामा झूठ बोल रहा है ये, अभी जब इब्राहिम आया था तो उसने मुझे बताया कि ये अपने किसी क्लास फेलो के चक्कर में है और आजकल जहाँ जहाँ वो जाती है ये उसके पीछे ही होता है। दोनों बाजू बांधते नूर ने अपनी आंखों को सुकेड़े उसका राज फाश किया। खुदा का खौफ करे नूर आपी, क्यों एक मजलूम पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही हैं? और वो इब्राहिम वो झूठ बोल रहा है। नूर की बात का जवाब देते उसने अपना रुख नायला बेगम की जानिब किया। मामा सच में मैंने आज तक आपकी बेटी के अलावा किसी लड़की को नहीं देखा और ना ही किसी का पीछा किया है। बहादुरी से अपने किरदार की सफाई देते रजा ने नायला बेगम की तरफ देखा जो अभी तक उसे घूर रही थी। बस करो ये ड्रामा और ख़बरदार, अगर दोबारा इतनी देर तक घर से बाहर रहे तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे बाबा से कर दूंगी। नूर को मजीद कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता देखकर नायला बेगम ने रजा का कान पकड़ते उसे तंबीह की और चूल्हे पर रखे सलाल का याद आते ही जल्दी से किचन की जानिब बढ़ी। मेरी चॉकलेट निकालो। नायला बेगम के जाते ही नूर ने रजा का रास्ता रुका जो जान बख्शी पर खुश खुशी अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था। कौन सी चॉकलेट? और आपकी थी तो आपके पास होंगी। लाइल्मी से कंधे उचकाते वो साफ ही मुक्करा, मेरी थी जो तुमने सुबह कमरे से चुरा ली और अपनी उस काली कलोटी गर्ल फ्रेंड को दे दी। और हाँ, इस बार तो तुम ये जज्बाती ड्रामा करके मामा के हाथों से बच निकले, पर यह याद रखना कि जब तक तुम्हारी सच्चाई मामा के सामने नहीं आती मैं सुकून से नहीं बैठूंगी और अपनी सारी चॉकलेट्स तुमसे निकलवा के ही दम लूंगी। उसके बाल खींचते नूर ने धमकी दी और उसे रास्ता छोड़कर अपने मोबाइल की बेल सुनते कमरे की जानिब बढ़ी। अल्लाह पूछे आपको नूर अपी, तौबा कितनी ज़ोर से मेरे बाल खींचे हैं। ऊंची आवाज़ में दुआई देते रजा ने बाहर ज़हीर साहब की गाड़ी का हार सुनते किसी और वक्त बदला लेने का सोचा। गेट खोलने के लिए बाहर कर रुख किया। डेर पर पहुंचते ही सगीरे ने उसे एक नई लड़की का बताया जो कल ही हैदर शाह ने ज़मीनों के एक फैसला में एक काश्तकार की 5 लाख की कर्ज की अदायगी और उसके 2 बेटों की जान बिख्शी की एवज खरीदी थी। सही तकरीबन 15 साल के लाग भाग गए और हसीन तो ऐसी है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। उसके साथ ही डेरे के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ते सगीरे ने ललचाते हुए उसकी मालूमात में इजाफा किया। बस फिक्र ना करो, मैं आज रात गुजरने के बाद उसे तुझे सौंप दूंगा, फिर जी आया तो कोठे पर बेचना या अपने इस्तेमाल के लिए रख लेना। कमरे के सामने रुकते मुराद शाह ने सगीरे की तारीफ का मतलब अच्छे से समझते तसल्ली दी तो वो खुशी से निहाल होते अपने दांतों की नुमाइश करने लगा। शुक्रिया साईं, अदब से हाथ माथे तक ले जाते सगीरे ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। बस यहाँ से सबको फारिग करो और ध्यान रखना अब इस तरफ कोई ना आए। हुक्म सादर करते उसने दरवाजे का नाब घुमाया और अंदर दाखिल हुआ जहाँ एक लड़की घुटनों पे सर के नीचे ज़मीन पर बैठी रो रही थी। क्या हुआ बेबी, रो क्यों रही हो? उसके सामने पाँव पर वजन डालकर बैठते मुराद शाह ने कदर तफक्कर से पूछा तो किसी मर्द की आवाज़ पर सिदरा ने फौरन से खुद में समेटते सर उठाया। क्या हुआ? चेहरे से टपकती मासूमियत, सुर्ख सफ़ेद रंग पर बड़ी बड़ी सब्ज़ आंखें एक पल को मुराद शाह को अंदर तक हिला गई थी। साईं मुझसे दूर हैं। मुराद शाह के बारे में सुने किस्सों पर खौफ के साए एकदम से उसके चेहरे पर लहराए। हा दूर, वो भी तुमसे, ना मेरी जान ना। उसकी आवाज़ पर होश में आते मुराद शाह ने एक कहका लगाया और उसे बाजू से थमते खुद भी खड़ा हुआ। तेरे बाप ने तुझे बेचा है, वो भी पूरे 5 लाख की एवज, और तुम कह रहे हो मैं इतनी कीमत अदा करने के बाद तुमसे दूर रहूं? हा। उसके जिबड़े को मजबूती से अपने हाथ में दबोचते मुराद शाह ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाई। साईं मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह का वास्ता मुझे जानने दे। उसके चेहरे से खौफ खाते सिदरा ने हाथ जोड़े।
جاننے دوں گا ویسے بھی مراد شاہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ 1 یا 2 راتوں سے زیادہ نہیں گزرتا۔ وہ کیا ہے نا، دل بھر جاتا ہے میرا۔ اسے پیچھے بیڈ پر دھکا دیتے اس نے انگڑائی لی تو سدرا نے آنے والے وقت کا سوچتے خوف سے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے رب سے اپنی موت کی دعا کی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ سائیں، میرے ماں باپ مجبور تھے۔ اسے اپنے اوپر جھکتا دیکھ کر اس نے احتجاج کیا، تو میں بھی اب مجبور ہو گیا ہوں۔ ویسے مجھے حیرانگی ہے، اب تک تیرے ماں باپ نے تجھے کہاں چھپا کر رکھا تھا جو تو مجھے اب تک نظر نہیں آئی۔ اس کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ کی پور سے صاف کرتے وہ ایک بار پھر سے اس کی بے بسی پر مسکرایا تو سدرا نے پورا زور لگاتے اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کی، کیونکہ میرے ماں باپ جانتے تھے کہ تم جیسے درندے اس گاؤں میں آباد ہیں جسے نہ تو کوئی قانون پوچھتا ہے اور نہ ہی کوئی حکومت۔ پر مراد شاہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، آج تو تم کسی بے بس سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو کل کو سکون تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ اسے مزید اپنے اوپر حاوی ہوتا دیکھ کر سدرا نے چیختے ہوئے بد دعا دی اور خود کو اس کے آزاد کروانے کی کوشش کی جو اس کی بات سننے مزید وحشی بن چکا تھا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم ہوتی کون ہو اتنی بات کرنے والی؟ ایک جھٹکے سے اس کا گلا پکڑ کر دباتے مراد شاہ نے تنے ہوئے تاثرات سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو کہیں سے بھی اسے گاؤں کی معصوم لڑکی نہیں لگ رہی تھی جو اس کی ایک فنکار پر چپ کر جاتی۔ میں کروں گی بکواس اور لعنت بھیجتی ہوں میں تم پہ، تمہارے باپ پہ۔ اس کے چہرے پر تھوکتے سدرا جو مراد شاہ کے ظلم اور زیادتی سے بچپن سے ہی واقف تھی، اس نے انجام کی پرواہ کیے بغیر بے خوفی سے کہا، تمہاری اتنی جرأت؟ اس کے گلے پر مزید گرفت مضبوط کرتے مراد شاہ نے اپنا چہرہ صاف کرتے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ جڑا اور کسی وحشی درندے کی طرح اس پہ جھپٹا جو چیختے چلاتے ہوئے اپنے ماں باپ کو پکارتی آخری حد تک خود کو اس جانور سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی رہ گئی۔